بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان رزق میں برکت کی، رزق میں زیادتی کی، رزق میں اضافے کی ضمانت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک لقب ہے کریم اہل بیت۔ کریم اور سخی میں فرق ہوتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جب ضرورت سے زائد ہوتا ہے تو وہ دیتا ہے، کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ اور کریم وہ ہوتا ہے جو خود کھائے یا نہ کھائے، دوسرے کو بھوکا نہیں سونے دیتا، ہر حالت میں عطا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کریم۔ امام حسن علیہ السلام کریم اہل بیت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، جو بھی سائل آتا تھا امام علیہ السلام اس کو ضرور عطا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ مولا جو بھی یہاں پر آتا ہے، کوئی مستحق ہو یا مستحق نہ ہو، آپ ضرور اس کو عطا کرتے ہیں، آپ کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا انی للہ سائل وفیہ راغب، میں خدا کے نزدیک سائل ہوں، میں خدا کے سامنے سائل ہوں، سوال کرنے والا۔ انا استحجی ان اکون سائلا وارد سائلا، میں اس بات سے شرم کرتا ہوں کہ میرے پاس سائل آئے اور میں اسے عطا نہ کروں، میں اسے خالی لوٹا دوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام یہ شعر پڑھتے تھے کہ جب بھی میرے پاس کوئی سائل آتا ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ اس کا احترام میرے اوپر فرض ہے۔ امام علیہ السلام کی کرامت کے بارے میں ابن کثیر کتاب البدایہ و نہایہ میں لکھتا ہے، ابن کثیر ایک سنی عالم دین تھا، وہ لکھتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایک دفعہ کہیں سے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام بیٹھا ہے، ایک حبشی غلام بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی تھا۔ اس حبشی غلام کے پاس ایک نان تھا، ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، جس میں سے وہ ایک نوالا خود کھاتا تھا اور ایک نوالا اس کتے کو کھلاتا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس تھوڑی سی روٹی ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا انا استحجی انا آکل ولا اتما، میں اس بات سے شرم کر رہا ہوں کہ میں تو کھاؤں لیکن یہ بھوکا رہ جائے، اس کو نہ کھلاؤں۔ امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم یہیں پر رکو اور میرے آنے تک نہ جانا۔ امام علیہ السلام اس کے مالک کے پاس گئے، اس غلام کے مالک کے پاس گئے اور اس سے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام جب ایک غلام کو آزاد کر سکتے ہیں، اتنی بڑی سخاوت، اتنی بڑی کرامت اس پر کر سکتے ہیں، جس نے امام علیہ السلام سے کچھ مانگا ہی نہیں، اس نے امام علیہ السلام سے نہیں کہا تھا مجھے آزاد کروا دے۔ امام علیہ السلام جب اس کے لیے اتنے کریم ہیں تو پھر امام حسن علیہ السلام ان کے لیے کتنے کریم ہوں گے جو امام علیہ السلام کے پاس جائیں اور امام علیہ السلام سے مانگیں۔ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کو خط لکھا، خط میں اس نے اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل بیان کیے۔ امام علیہ السلام نے اس کا خط پڑھا اور جتنی اس نے حاجات بیان کی تھی اس سے 2 برابر امام علیہ السلام نے اس کی حاجات پوری کر دی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جس نے یہ نامہ بھیجا ہے، جس نے یہ خط بھیجا ہے کہ اس کی تمام حاجات پوری ہوگی، یہ خط تو اس کے لیے بہت بابرکت تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اس سے بابرکت وہ ہے جس نے ہمیں اس جود و سخا کے لیے، اس بخشش کے لیے مختص کیا ہے۔ انسان کو خدا وہی کچھ دیتا ہے جتنی انسان میں ہمت ہوتی ہے، جتنی انسان کی فکر ہوتی ہے۔ ان العطیۃ بقدر النیہ، انسان کو جو خدا عطا کرتا ہے وہ اس کی فکر، ہمت، نیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر اس کی فکر اور اس کا ظرف بڑھتا جائے گا اس کی عطا میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہمیشہ خدا یہ اس کو عطا کرتا ہے جس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام جس طرح کریم اہل بیت ہیں، امام علیہ السلام کا اخلاق بھی اسی طرح سے ہی تھا۔ شام کا ایک شخص مدینہ میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ لوگ ایک شخصیت کے گرد جمع ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اس نے کہا کہ میں علی کا بہت بڑا دشمن ہوں، علی سے میرا کبھی سامنا نہیں ہوا، لہذا علی کو میں کبھی کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن آج اس کے بیٹے کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آیا، امام علیہ السلام کے پاس آیا اور امام علیہ السلام کو ناسزا کہنا شروع کر دیا۔ جب وہ کہہ کر سارے ناسزا فضول بات کر کے رک گیا، خاموش ہوا، امام علیہ السلام نے اسے نہیں پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں کہا، کیا تم نے مجھ سے کوئی برائی دیکھی، اس طرح کی کوئی بات امام علیہ السلام نے نہیں کہی۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم لگتا ہے غریب ہو، یہاں پر شاید نئے ہو، مدینہ کے نہیں لگتے، مسافر ہو۔ اس نے کہا میں شام سے آیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا ایک گھر ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر آؤ، تمہاری ضیافت کروں، تمہاری مہمان نوازی کروں۔ امام علیہ السلام کا ایک گھر تھا
مدینہ میں جب بھی کوئی مہمان آتا تھا، اگر وہ جس گھر میں آیا ہے ان لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی تو وہ اس مہمان کو امام حسن علیہ السلام کے اس مہمان خانے میں رکھتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام اس کو اپنے اس مہمان خانے میں لے گئے، اس کی پذیرائی کی۔ جب وہ شخص جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں جب مدینہ میں داخل ہوا تھا میرے نزدیک مبغوض ترین افراد علی اور اولاد علی تھے، لیکن اب میرے نزدیک محبوب ترین افراد علی اور اولاد علی ہیں۔ یہ ہوتی ہے سخاوت، یہ ہوتا ہے کرم، دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اپنی مشکلات میں، اپنی حاجات میں امام حسن علیہ السلام کو اپنا وسیلہ بنائے۔ امام حسن علیہ السلام کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، مولا میرا ایک دشمن ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے دشمن کے مقابلے میں میری مدد کریں۔ امام علیہ السلام دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کون ہے تمہارا دشمن تاکہ میں اس کے شر سے تمہیں پناہ دوں۔ اس نے کہا کہ مولا میرا دشمن فقر ہے، نیاز مندی، تنگ دستی، غربت، یہ میرے دشمن ہیں، ان سے میری مدد کریں۔ امام علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، احذر ما عندک من موجود، ابھی لے کر آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ وہ 5000 دینار لے کر آیا۔ امام علیہ السلام نے وہ 5000 دینار اس شخص کو دیے اور اس سے کہا، جب بھی تمہیں پریشانی ہو مجھے بتانا، میں ہر دشمن سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ جب بھی آپ کو پریشانی ہو، جب بھی آپ مشکل میں ہو، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ توسل کریں۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا توسل ہے۔ 22 جمادی الثانی کو دسترخوان بچھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہوں، پورے محلے کو دعوت کریں، پورے خاندان کو دعوت کریں، جتنا ممکن ہو اتنا کریں۔ عصر سے پہلے اس دسترخوان کو لگائیں۔ ایک سبز کپڑا لیں، اس پر جو کچھ آپ کے پاس ہے، ایک کھجور، ایک روٹی اور پانی کا ایک گلاس رکھیں۔ 5 دفعہ صلوات پڑھیں، 1 دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ توحید، 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں اور پھر 5 دفعہ صلوات پڑھیں۔ اس کو ہدیہ کریں امام حسن علیہ السلام کو، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ متوسل ہوں۔ دعائے توسل، حدیث قصہ، قرآن کریم جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سے متوسل ہوں اور مولا سے کہیں، مولا آپ کل بھی کریم تھے، آپ آج بھی کریم ہیں، میں پریشان ہوں، میری اولاد نہیں ہے، مولا میں پریشان ہوں، میرا گھر نہیں ہے، مولا میں پریشان ہوں، میرے رزق کا مسئلہ ہے، مولا میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، مولا میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ، اپنے مسائل کا ذکر کریں۔ امام حسن علیہ السلام اسی وقت اپنے خادم سے کہیں گے، احذر ما عندک من موجود، اسی وقت لے کر آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے، میرے اس شیعہ کو، میرے اس محب کو، میرے نانا کے اس امتی کو، خدا کے اس بندے کو ابھی عطا کرو۔ امام حسن علیہ السلام کا خادم پوری کائنات ہے، کائنات کے سب خزانے امام علیہ السلام کی ملکیت ہے، تمام ملائکہ امام علیہ السلام کے خادم ہیں۔ آپ کا وہ خالی دسترخوان نعمتوں سے بھر جائے گا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف 22 جمادی الثانی، اصل وقت تو 22 جمادی الثانی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ فقط 22 جمادی الثانی کو یہ کام کریں۔ آپ یہ دسترخوان جب چاہیں بچھائیں، ہر اسلامی ماہ کی 15 تاریخ کو دسترخوان بچھائیں اور امام علیہ السلام سے متوسل ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر نعمتوں سے بھر جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن ہدیۃ من رب العالمین، حسن کائنات کے لیے خداوند متعال کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے۔